ویلکم ٹو مائی ادر ولاگ یکم محرم الحرام۔ یہ یکم محرم الحرام ہم مبارک نہیں دیتے۔ وجہ کیا ہے کہ مبارک اس لیے نہیں دیتے کہ یہ جو نیا سال ہوتا ہے اس میں ہمیں مبارک نظر نہیں آتی۔ اس سال میں شروع ہوتا ہے سال تو آل رسول اولاد علی مقتل میں پہنچ جاتی ہے، اس وجہ سے ہم اس کا جو ہے مبارکباد نہیں دیتے دوستوں کو، کیونکہ ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو سسٹم چاہتے ہیں کہ اہل بیت کے غم کے ساتھ ہم غم منائیں گے، اہل بیت کی خوشیوں کے ساتھ ہم خوشی کریں گے۔ مطلب جب ان کے گھر میں غم ہوگا، اور یہ آسان بات نہیں ہے۔ میں تو کہوں گا کہ اے ارض کربلا بڑھ کر استقبال کر، تیری دامن میں، تیرے دامن میں وہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول اولاد علی آ رہی ہے، عظمت والے لوگ آ رہے ہیں۔ آپ کی قسمت ہے کہ وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، اور میرے خیال میں کربلا نے بڑھ کر استقبال کیا، اور آج بھی کربلا آباد ہے۔ چھت کے اوپر دیکھتے ہیں کہ چھت کے کیا حالات چل رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا۔ محرم کے اندر مجالس میں جانا ہوگا، ماتم داری میں جانا ہوگا، جلوسوں میں جانا ہوگا، کیونکہ ہماری یہ ڈیوٹی ہے، ہمارے من کا یہ فیصلہ ہے، اور الحمدللہ سے ہم اہل بیت کے غم کو غم میں منائیں گے۔ اور کیونکہ ان دنوں میں آل رسول جو ہے وہ مصیبتوں میں رہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہوں اور ان کا غم منائیں۔ آج زمین کربلا نے وہ استقبال کیا کیونکہ اس کے دامن میں وہ لوگ آئے، وہ ہستی ہیں جو جنت کے سردار ہیں، وہ جنت کے سرداروں کے بچے آئے، اور وہ دختر حیدر کرار آئی جو اپنے باپ کے سامنے بھی کبھی نہیں آئی تھی، اور اس نے وہ کربلا میں منظر دیکھے کہ 9 بھائی اس کے سامنے شہید ہوئے، اور ایک بھائی وہ تھا جو سردار جنت تھا، اور اس کے لاشیں کو بھی پامال کیا گیا۔ اور میں تو تاریخی طور پہ دیکھ آیا ہوں کہ تقریباً تاریخ میں ملتا ہے کہ 70 قدم پہ بی بی سلام اللہ علیہا دیکھتی رہیں بھائی کے قتل ہوتے، اور امت کو پکارتی نہیں، لیکن امت کا کوئی فرق نہ آیا، اور بلکہ امت نے ہی شہید کر دیا نواسہ رسول کو، جگر گوشہ بطول کو۔ تو یہ ہمارے لیے دکھ کی گھڑی ہے، اور یہ ڈیلی ولاگنگ جو ہے اس کے اندر ہم ذکر اذکار کرتے رہیں گے۔ مطلب یہ کہ ہمارے پاس جو بھی تاریخی حقائق ہیں ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ ان ڈیز میں کیا ہوا، 2 محرم کو مولا امام علی مقام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں کربلا میں۔ 2 محرم کے بعد پھر وہ کیا سلسلہ ہے، ڈیلی بیسس پہ کیا ہوا، کیا مذاکرات ہوئے، کون سے لشکر جمع ہوئے، شمر لہین کب آیا، کیسے پھر وہ پسر سعد کے ساتھ مذاکرات ہوئے، پھر جب 9 محرم کو کیا ہوا، 10 محرم عاشورہ ہیں تو اس کے کیا تاریخی حقائق ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ یہ سارے شیئر کرتے رہیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کافی دوست پوچھتے ہیں ہم سے کہ آپ روتے کیوں؟ تو میں نے ایک دوست کو کہا کہ ہمارے لیے وہ مجھے کافی بتا رہے تھے چیزیں، ایجوکیٹڈ آدمی اس طرح نہیں رونا چاہیے شہید کو، تو میں نے ان کو یہی کہا کہ ہمارے لیے یہ رونے کے لیے یہی کافی ہے کہ مولا مشکل کشا کی بیٹیاں دربار میں گئی ہیں، وہ ننگے سر ہوئی ہیں، ان کو پابند رسن کیا گیا، ان کو قیدی بنایا گیا، ان کو پیدل چلایا گیا، ان کو دربار میں پیش کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں کو۔ تو میرے خیال میں ہمارے لیے رونے کے لیے یہی لفظ بھی کافی ہے۔ اس وجہ سے ہم جو ہے روتے ہیں، اور ہم خود ہی روتے ہیں، خود ہی ماتم کرتے ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ تو لہٰذا ہمیں ان معاملات میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم آزاد ہی رہوں، سب آزاد ہیں، سب اپنے اپنے عقائد کے ساتھ کام کریں، بلکہ ہم آنگی ہونی چاہیے، پیار محبت ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا احترام ہونا چاہیے، عقائد کا احترام ہونا چاہیے، کسی کو گالم گلوچ نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے عقیدے کے اوپر آپ کو مضبوط رہنا چاہیے۔ ہم اس سلسلے میں آپ کو بیویہ سلام اللہ علیہ جو 4 سال کی مولا امام حسین علیہ السلام کی شہزادی تھی، اس کا واقعہ بھی مکمل سنائیں گے، علی اصغر کا بھی مکمل معصوم کا سنائیں گے کہ اس نے جنگ میں کیا کردار ادا کیا، اور فتح مبین جو تھی وہ علی اصغر نے کیسے سمیٹی، اور آج رہتی دنیا تک 1400 سال میں بھی آج چاند نظر آیا محرم کو، تو ابھی لگ رہا ہے کہ آج ہی کربلا ہوئی ہے۔ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا ذکر بلند کرتا ہے میں اس کا ذکر بلند کرتا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرنے کے لیے کربلا میں جو قربانیاں دی گئی تھیں، الحمدللہ سے
ان ہستیوں کا آج بھی ذکر ہمارے تک پہنچا ہے، اور ہم انشاءاللہ قیامت تک، جب تک ہماری زندگی ہمارے آنے والی نسلوں کی، تو یہ ذکر، اذکار، مجالس، ماتم، عزاداری انشاءاللہ ہوتی رہے گی. تو یہ سلسلہ ہمارا ساتھ ساتھ ولاگ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. تو آپ نے ہمارا جو نئے دیکھنے والے چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اور بھی آپ کے ساتھ جو تاریخی واقعات ہیں شیئر کرتے رہیں گے. اے عرض کربلا، اے عرض کربلا، استقبال کرو ان کا جو پاکیزہ رہے ہیں. پورا دن بہت کام کیا، یقین کریں آج پہلا دن تھا، منڈے تھا. منڈے کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. تو آج یکم محرم الاحرام میں اللہ تعالیٰ یہ سال سب کے لیے رحمتوں والا اور برکتوں والا کرے. انشاءاللہ اسی طرح سلسلہ ہمارا یہ چلتا رہے گا. تو آج کے لیے اجازت ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ. محرم کیسے گزارتے ہیں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ محرم میں ہمارے ہاں مجالس، ماں بارگاہوں میں مجالس ہوتی ہے. اور میں دعوت دوں گا کہ ہمارے جو مسلم بھائی ہیں، سنت الجماعت کے ہیں، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے مسلمان ہیں، کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ ہمارے مجالس میں آئیں. اور کچھ جیسے نیگیٹو لوگ پھیلاتے ہیں تو آپ خود آ کے دیکھیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. تو یہ ساری چیزیں اب اوپن ہوتی ہیں، مجالس ہو رہی ہیں، ذاکرین کا پڑھ رہے ہیں مصائب، فضائل، علماء کرام، اور علماء کرام کی باتیں آپ سنیں، قرآن کی، حدیث کی، روایات کی، تاریخی، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں. تو یہ کافی ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ہمیں آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے جائیں. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، آپ محرم الحرام میں مجالس ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں، تو آپ سب میں جائیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ایک دوسرے کے بارے میں ہم جو نیگیٹو سوچتے ہیں کہ آیا وہ کتنا نیگیٹو کتنا پازیٹیو ہے. تو جب ہم خود جائیں گے کسی بھی مجلس میں تو ہمارے لیے ایزی ہوگا اس کو سمجھنے کے لیے. تو ہم دعوت دیتے ہیں تمام سنت الجماعت بھائیوں کو کہ آپ فقہ جعفریہ کے شیعوں کے مجالس میں جائیں اور سنیں وہاں پہ کیا کیا مجالس ہوتی ہے، کیا آواز ہوتا ہے، کیا وہاں پہ تبلیغ ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی تو اور کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. تو ہم ابھی کیونکہ آج یکم المحرم میں تو مجالس میں جانا ہوگا، لیکن میں یہ ولاگ سٹارٹنگ اس لیے کر رہا ہوں کہ سب لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنا کرم فضل کرے اور سب کو عبادات الہیہ میں دل جمی اور دل لگی ساتھ اور بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو کے آپ عبادت کریں. اور مجالس میں اگر ہم جاتے ہیں تو ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی جو سیرت ہے اور جو ان کے کردار ہیں ان کو پڑھیں اور انہیں کے اوپر عمل کریں. ہمیں مقصد کربلا سمجھ میں آ جائے گا. کربلا میں کیا ہوا، سارے مسائل، سارے مصائب، سارے فضائل، ساری چیزیں، تاریخی حقائق آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم لاتے رہیں گے. تو آج کے لیے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.